لیکن جب جنت میں گئے، لامکاں تشریف لے کر گئے، ساتوں آسمان کی سیر کی، لامکاں گئے، خدا کا دیدار کیا، اور پھر 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے۔ مولا ریزن کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ ابھی تو حدیثوں میں بیان ہو رہا ہے کہ اتنا طویل سفر کر کر آئے میرے آقا، اور مولا تو آیت میں اتنا چھوٹا سفر۔ اچھا اس زمانے کے حساب سے بھی یہ طویل سفر تھا، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ سفر کرنا حضور کے زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا۔ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی، مسجد اقصی کہاں پر ہے؟ فلسطین میں ہے۔ کتنا طویل سفر ہے حضور کے زمانے کے، اگر آپ اتنا ڈسٹینس لگائیں نا تو 2 مہینے کا سفر آنے کا، 2 مہینے کا سفر جانے کا بنتا ہے۔ کلیئر بات عرض کر رہا ہوں میں، اتنا طویل سفر۔ تو آپ کو بات بتا دوں میں کہ یہاں پر ایکچولی سفر کی حد کو بیان نہیں کیا، بلکہ سامنے والے کی معلومات کی حد کو بیان کیا کہ سامنے والا کتنا جانتا۔ اگر حضور آ کر یہ کہہ دیتے کہ میں تو جنت بھی گیا، دوزخ کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7 آسمان پار کر کے میں لامکاں گیا، سدرہ سے آگے گیا، خدا کو دیکھا اپنی سر کی آنکھوں سے، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا، راستے میں موسیٰ علیہ السلام نے نمازیں کم کروائیں اور ہمیں 5 نمازیں ملی۔ سامنے والے نے نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھی۔ توجہ رکھیے گا، جب میں پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا بھی توجہ ادھر ادھر ہوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے 100% کنسنٹریشن میری جانب رکھیے گا، ہے نا توجہ سب کی؟ اب نقطہ سنیے گا، اگر حضور یہ کہتے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، سدرہ، لامکاں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اللہ کو دیکھا، 7 آسمان پار کے سدرۃ المنتہا، سامنے والا جنت کیا ہے اس کو نہیں پتا، دوزخ کیا ہے اس کو نہیں پتا، 7 آسمان کس چیز کا نام ہے، سدرہ کس جگہ کا نام ہے، جبرائیل علیہ السلام کون ہے، میکائیل علیہ السلام کون ہے، اسرافیل علیہ السلام کون ہے، اسرائیل علیہ السلام کون ہے، خدا کس ذات کا نام ہے، لامکاں کس جگہ کا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام کون ہے، ابراہیم علیہ السلام کون ہے، یوسف علیہ السلام کون ہے، 7 جو آسمانوں پر 8 نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے، وہ تو ایک ہی آسمان جانتے بھائی، ایک ہی آسمان ہے، اور یہ نبی کہہ رہے ہیں میں 7 آسمان پار کر کے اتنا طویل سفر رات کے قلیل حصے میں چلا گیا، تو کیا ہے سائیکولوجیکلی طور پر اگلا بندہ آپ سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ بھائی پتہ ہے کل رات 5 منٹ کے اندر اندر میں اسلام آباد گیا اور ہو کر بھی آ گیا، سائیکولوجیکلی پوائنٹ سمجھیے گا تمام حضرات، 5 منٹ میں کراچی سے اسلام آباد گیا، ہو کر بھی آ گیا، وہاں لوگوں سے میل ملاقات بھی کی، مسجد بھی گیا، نماز بھی پڑھا، ہوٹل کانفرنس بھی ہوئی، چبوترا کانفرنس بھی ہوئی، کھانا وانا کھایا، پیزا برگر سب کچھ کھا کے فٹ فاٹ ہو کے 5 منٹ میں آ بھی گیا۔ آپ جسٹ اسے پکڑ لیں گے۔ کیسے پکڑیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسلام آباد دیکھا ہے، آپ اسلام آباد جا چکے ہیں، اگر آپ ٹرین پر گئے ہیں آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے کا سفر آنے کا اور 24 گھنٹے کا سفر، تیز بولیں، جانے کا۔ یہ پاگل آدمی بول رہا 5 منٹ میں ہو کر آ گیا، آپ 2 منٹ میں بندے کو کھنگال کے رکھ دیں گے۔ اچھا یہ بتا تو کیسے گیا؟ اچھا چلا گیا نا، کون سے ہوٹل گیا؟ سوال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انسانی نفسیات ہے، جو چیز آپ کی طبیعت اور آپ کی نفسیات کے مخالف ہوگی نا، آپ ضرور امتحاناً اس سے کچھ نہ کچھ سوال کرو گے۔ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، انسانی نفسیات ہے کہ سوال کرنا ایکچولی آپ کا رائٹ بنتا ہے۔ آپ سوال کرو گے، اچھا فلاں مسجد گئے تھے، کیسی مسجد ہے، کتنی بڑی ہے، قالین کیسا بچھا، ممبر و محراب کیسے ہے؟ اچھا تم بول لو میں امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب کون ہے، کیا نام ہے، کون سا ہوٹل، کون سا علاقہ، کون سا ٹاؤن، کون سا بلاک، کون سا ایریا ہے، کون سا تھانہ لگتا ہے، کس ہوٹل میں گئے، کیا کھایا کیا پیا، کتنے کا کھایا کتنے کا پیا، یہ سوال آپ کیسے کرو گے؟ کیونکہ یہ چیز آپ کو پتہ ہے، تبھی تو سوال کرو گے نا۔ لیکن جب پتہ ہی نہیں ہو تو سوال کرنے کا رائٹ ہی نہیں بنتا۔
تو ایکچولی یہاں پر سفر کی حد کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ سامنے والے کی معلومات کی حد کو بیان کیا گیا ہے کہ سامنے والا کتنا جانتا ہے۔ تو کفار جو تھے نا وہ مکہ سے کبھی شام جا رہے ہیں، کبھی مصر جا رہے ہیں، کبھی ایران جا رہے ہیں، کبھی عراق جا رہے ہیں، کبھی مصر جا رہے ہیں، کبھی فلسطین جا رہے ہیں۔ تو بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی جو ہے نا، ان کی دیکھی بھالی مسجد تھی، وہ تو مسجد کے اندر بھی گئے ہوں گے۔ مسجد کے ستون کیسے ہیں، پلر کیسے ہیں، وہاں پر جا نماز کیسے بچھی ہے، اس کا مینا کاری کا کام کیسا ہے، نقش و نگاری کا کام کیسا ہے، آنے کا سفر کیسا، جانے کا سفر کیسا۔ اس لیے حضور نے سامنے والے کی سائیکالوجی کے مطابق کلام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ پتا تھا کہ سامنے والے کی طرف سے سوال تو ہوں گے۔ بات آ رہی ہے سب کے سمجھ میں؟ سامنے والے کی طرف سے سوال ہوئے، اور کیا سوال ہوئے؟ انہوں نے حضور سے عرض کی کہ حضور آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے، فلسطین، 2 مہینے کا سفر آنے کا، 2 مہینے کا سفر جانے کا، چلے سفر اس کا ڈسٹینس اور اس کا جو فاصلہ بنتا ہے حضور اس پہ ہم کلام نہیں کر رہے، لیکن مسجد اقصی ہم نے دیکھی بھی ہے۔ جیسا بھی میں نے اسلام آباد کی مثال آپ کو سمجھائی تو آپ نے ٹھک کر کے سوال کیا، حضور مسجد اقصی دیکھی بھی ہے ہم نے، فلسطین دیکھا ہوا ہے ہم نے، مسجد اقصی کا سارا جو علاقہ طراف کا بنتا ہے نا وہ ہماری نظروں میں معلومات میں ہے۔ اچھا یہ بتائیں حضور اگر آپ مسجد اقصی گئے تو یہ بتائیں کہ پلر کتنا ہے؟ حضور یہی تو چاہتے تھے کہ سوال ہو، ہیں؟ حضور کی سمجھ بوجھ کیسی ہے نا، حضور یہی تو چاہتے تھے کہ انکوائری ہو، سوالات ہو۔ کیوں؟ کیونکہ حضور بھی جانتے تھے کہ کافروں کے سوال کرنے پہ جو جواب دیے جائیں گے نا وہ آنے والے منکروں کو سمجھانے میں سپورٹ ملے گی۔ لوگوں کے تو آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا سفر معراج کلیئر۔ آپ کو میں بات بتاؤں، بعض فرقے ایسے ہیں اس دنیا میں جن کی عقل میں آج تک نہیں آیا کہ سفر معراج میں کیسے چلے گئے۔ کیوں؟ حضور نے کلام ایسے کیا تاکہ سامنے والا مخالف بندہ سوال کرے، تاکہ ان کے جوابات آگے کوٹ کیے جائیں گے نا، تو جو ہمارے ماننے والے اپنی بے عقلی کی وجہ سے منکر ہو گئے، کم از کم کفار کے جوابات کی وجہ سے ان کے اندر تھوڑی بہت تو عقل آنی ہی چاہیے، تھوڑی بہت عقل آنی چاہیے۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ اتنے عرصے سے، چلے یہ تو سوال میں ہر سال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی نمازی نے نا نل کے گن لیا ہوں، کیونکہ جب جب رجب کا مہینہ آتا ہے امام صاحب یہی سوال کرتے ہیں بھائی وضو خانے میں نل کے کتنا۔ لیکن مجھے پتہ ہے، ایک بات پتہ ہے کیا؟ آج آپ سے نیا سوال ہوگا، ہو سکتا پنکھے بھی گن لیے ہوں، ہیں؟ ہر سال میں یہی سوال کر رہا ہوں، لیکن یہ بتائیں کہ اس مسجد میں بٹن کتنے ہیں؟ ہو سکتا ہے آج کے بعد گن لیں، اگلے سال کوئی نیا سوال تیار رکھیں گے انشاءاللہ، بولیں انشاءاللہ۔ بھائی آپ اتنے عرصے سے عبادت کرنے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، بچپن سے لے کے 55 تک کا زمانہ ہو گیا، اور یہ میں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ اتنے عرصے سے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں آپ بولیں گے مولانا یہاں پنکھے کتنے ہیں ہمیں کیا لینا دینا، بٹن کتنے ہیں ہمیں کیا لینا دینا، مسجد کے اندر وضو خانے میں نلکے کتنے ہمیں کیا لینا دینا۔ ہم اپنے مقصد پہ نگاہ رکھتے ہیں، ہم یہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں نلکے گننے آ رہے ہیں، ہم یہاں پہ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں یا پنکھے گننے آ رہے ہیں؟ کیوں؟ انسانی نفسیات یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے مقصد پر نگاہ رکھتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضور کی مبارک توجہ مسجد اقصی کے اندر جو ہے نا وہ پلر پر نہ گئی ہو، ستون پر نہ گئی ہو، مینا کاری کے کام پر نہ گئی ہو، لیکن جب معاملہ نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے کا آ گیا تو اللہ اکبر، سارے کے پاس سارے پردے ہٹا دیے گئے۔ مسجد اقصی میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے ہے، کفار سوال کرتے جاتے، میرے آقا جواب دیتے جاتے ہیں۔